بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزاب چینل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ اس کی دھڑکنیں روکنے کا سبب بن گیا ہوں میں، میری دھڑکنیں پھر بھی چل رہی ہیں۔ سرخ ڈورے سے بکھری آنکھوں سے انہیں دیکھتا وہ دیوانگی سے بول رہا تھا۔ ان کی گود میں سر رکھ کے اس نے تمام بات انہیں بتائی تھی۔ وہ سمجھ رہی ہے اس کا سودا کر رہا ہوں میں تو اپنی جان وار دوں اس پر دادو۔ اس کی قیمت یہ حقیر کمپنی تو نہیں ہے، وہ تو انمول ہے۔ نور ارسلان کی جان کا صدقہ بھی اس کا مول نہیں ہو سکتا۔ وہ تو اس کی دیوانگی محسوس کر کے کانپ گئے تھے۔ اس کے سنگ جینے کی بات کرو، کیوں مرنے مارنے کی بات کر کے میری جان نکال رہے ہو نو؟ وہ تو اپنے باپ سے بھی 10 قدم آگے تھا۔ وہ میری وجہ سے تکلیف میں ہے دادو۔ وہ کتنی ہی بار کہا ہوا جملہ پھر دہرا رہا تھا، میں مر رہا ہوں دادو، آپ دیکھ رہے ہیں نا۔ وہ تکلیف میں رہے گی تو میں مر جاؤں گا۔ مجھے وہ چاہیے، مجھے ازورہ لاشاری چاہیے۔ اس کی گود میں، ان کی گود میں چھپا گھٹی گھٹی آواز میں بول رہا تھا۔ اس وقت وہ انہیں وہی 15 سالہ نو لگا تھا جو ان کی گود میں چھپا روتے ہوئے ازورہ کو روکنے کو کہہ رہا تھا۔ I want ازورہ لاشاری، I want ازورہ لاشاری in my life۔ اس کی سسکیاں در و دیوار میں گونج رہی تھیں مگر آنسو نہیں، وہ تو بہنے سے قاصر تھے۔ اس کی آنکھیں اس قدر سوج گئی تھی کہ اس کی تکلیف خود پر محسوس کر رہے تھے۔ وہ تو اپنے آنسو بھی نہیں بہا سکتا تھا۔ I need her، I want her، I want her دادو۔ وہ بے بسی کی انتہا پر اسے ازورہ لاشاری کے لیے تڑپتے دیکھ رہے تھے۔ شہباز ضمیر کو پیسے چاہیے، میں اسے سب کچھ دے دوں گا، سب کچھ۔ وہ میرے پاس نہیں ہے تو مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف ازورہ چاہیے دادو۔ ازورہ تمہاری ہی ہے، اسے تمہارے پاس ہی آنا ہے، وہ میرے نو کی ہے۔ اس کے بکھرے بال سنوارتے وہ نرمی سے بول رہے تھے۔ کوئی نہیں لے سکتا نا، اسے صرف نو کی ہے۔ وہ ہر طرح سے تسلی چاہتا تھا کہ وہ صرف اسی کی ہے۔ وہ دارم سے بات کرتی ہے، اس کے پاس پرسکون رہتی ہے، مجھ سے خوف زدہ ہوتی ہے وہ دادو۔ وہ اس وقت اپنا ہر شکوہ ان سے کر رہا تھا، جس طرح بچپن میں اپنی معصوم شکایتیں ان کے پاس لایا کرتا تھا۔ تم اسے محبت کا تحفظ کا احساس دو گے تو تمہارے پاس بھی پرسکون رہے گی، تم سے ہی محبت کرے گی۔ وہ اسے پچکار رہے تھے اس طرح جیسے بچپن میں بہلاتے تھے۔ محبت بھی کریں گی؟ اس نے بے یقینی سے سوال کیا تھا۔ بالکل محبت بھی کرے گی، میرا نو اسے دیوانگی کے حد تک چاہتا ہے۔ جب یہ جان جائے گی تو تم سے محبت بھی کرے گی۔ وہ پر یقین انداز میں بولے تھے۔ کچھ تو پرسکون ہوا تھا۔ وہ اپنی چیئر چلاتے ڈرار سے فرسٹ ایڈ باکس لیے اس کے پاس آئے تھے۔ اس کے ہاتھوں پر اچھی طرح سے پٹی کر کے اسے لیٹنے کا کہہ کر اس کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ وہ ہوش میں ہوتا تو ان کی مدد کرتا لیٹنے میں، آج تو اسے اپنا ہوش نہیں تھا۔ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ یہ چھوٹی بات ہے؟ آپ کی بچی کا بچپن، اس کی معصومیت برباد کر دیا ہے ان درندوں نے۔ اس قدر ظالم سفاک لوگ ہیں وہ۔ وہ ویل چیئر پر بیٹھی ہمیشہ کی طرح حجاب میں ملبوس سامنے بیٹھی اس عورت پر برس رہی تھی۔ یہ ایک بلند و بالا عمارت کا منظر تھا۔ جس کے اوپر جلی حروف میں یہ الفاظ کنندہ تھے، العنکبوت۔ اس سے بہت بار سوال کیا گیا تھا کہ اس نے اپنی آرگنائزیشن کا نام یہ کیوں رکھا ہے۔ وہ ہمیشہ یہ کہہ کر ٹالتی آئی تھی کہ صحیح وقت آنے پر وہ خود بتا دیں گی۔ یہ بات پھیل گئی تو میری بچی کی ساری زندگی برباد ہو جائے گی، وہ عورت روتے ہوئے بولی تھی۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی اس کی زندگی آباد ہے؟ اس کا سوال تیر کی مانند وہاں بیٹھے ہر شخص کو لگا تھا۔ آپ کی بچی کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی گئی ہے، اس کا مطلب سمجھ رہی ہیں آپ؟ 8 سال کی وہ بچی کتنی بار تڑپی ہوگی، کتنی بار آپ کو پکارا ہوگا اس نے، کتنی بار موت کی اذیت سہی ہوگی اس نے۔ اس کا اندازہ آپ یہاں بیٹھی کوئی عورت نہیں لگا سکتی۔ بایا اور حجاب میں ملبوس پروقار سی لیلا جمال وہاں بیٹھے وجود کی روحوں کو جھنجھوڑ چکی تھی۔ وہاں بڑی بڑی آرگنائزیشنز کے سربراہ بیٹھے تھے،
عورتوں کے حقوق کی علمبردار بہت سی خواتین بھی اس کانفرنس کا حصہ تھیں۔ جمال اکبر نے فخر سے پریس کانفرنس کرتی اپنی بیوی کو دیکھا تھا۔ یہ تھا لیلا جمال اکبر کا اصل روپ۔ وہ روتی تڑپتی ہوئی کمزور عورت لیلا نہیں تھی، لیلا تو وہ تھی جو پورے اعتماد سے ہر ایک سوال کا منہ توڑ جواب دے رہی تھی۔ چائلڈ ایبیوز، چائلڈ ریپنگ، یہ قانونی طور پر بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے۔ معصوم بچوں کو اپنی درندگی کا نشانہ بنانا، ان کی معصومیت ختم کر دینا، حد تو یہ ہے کہ ان کی جان لے لینا انسانیت کو بھی شرما دیتا ہے، اور یہ گھناؤنا جرم پچھلے کئی دہائیوں سے ہمارے ملک میں جڑیں گاڑ چکا ہے۔ انسانی حقوق کی جتنی تنظیمیں عورت کے حقوق کے لیے عورت مارچ میں آوازیں اٹھا کر انسانیت کو شرماتی مطالبات کرتی ہیں، وہ اگر ان میں سے آدھی بھی ان معصوم بچیوں کے حق میں آواز اٹھانے تو کوئی مجرم زندان سے بچ نہ پائے۔ وہ بول رہی تھی اور کیمرے تیزی سے اس کی تصویریں کھینچ رہے تھے۔ وہاں موجود کتنے ہی لوگ چہرہ چھپانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ 20 فروری 2020 کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کی اسمبلی نے یہ قرارداد پاس کی ہے کہ بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے والوں کو زیادتی کے بعد قتل کرنے والوں کے لیے سر عام پھانسی کی سزا کی قرارداد منظور ہوئی ہے، جو کہ علی محمد خان نے قرارداد پیش کی، جس کی منظوری اسمبلی میں اکثریت ووٹ کے بعد دے دی گئی۔ This resolution was presented in the Parliament by Minister of State for Parliamentary Affairs علی محمد خان۔ ڈان نیوز ایک رپورٹ جو کہ پچھلے سال ستمبر میں پبلش ہوئی، اس کے مطابق 1304 کیسز ہیں جنوری سے جون کے درمیان، جن میں بچوں کے ساتھ نہ صرف زیادتی کی گئی ہے بلکہ بے رحمانہ انداز میں ان کا قتل بھی کیا گیا ہے۔ ان کے اعضاء کاٹ دیے گئے، جس کا مطلب ہر روز تقریباً 7 بچے ملک کے ایسے تھے جن کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ یہ تو صرف وہ تھے جو کیس رپورٹ ہوئے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، لیکن الفاظ میں لرزش تک نہیں تھی۔ وہ لیلا جمال اکبر تھی، وہ کوئی کمزور عورت نہیں تھی، اور یہ بات وہاں موجود ہر شخص جان چکا تھا۔ کسی ایک بھی مجرم کو آج کی تاریخ تک وہ سزا نہیں ملی جو نیشنل اسمبلی میں منظور کی جا چکی ہے۔ اس کی وجہ میں یہاں موجود اعلیٰ عہدیداران سے پوچھنا چاہتی ہوں۔ اس کا اشارہ مختلف لوگوں کی جانب تھا جو چہروں پر مصنوعی افسوس سجائے بیٹھے تھے۔ قانون تو ہمارے پاس 2004 سے موجود ہے۔ سب سے پہلے پنجاب کے صوبہ نے ہی اس گمبھیر مسئلے پر لا پاس کیا تھا۔ وہاں موجود کسی سیاستدان نے آگ اگلی تھی۔ یہ ایک لائیو کانفرنس تھی۔ وہاں موجود جو لوگ لیلا جمال کو جانتے تھے انہیں اندازہ تھا کہ اب یہ شخص کہاں جائے گا۔ تو جناب، اس قانون کے تحت 2004 کے بعد سے اب تک یعنی 2021 تک 17 سالوں میں کتنے مجرموں کو سزا دلوائی گئی ہے حکومت کی جانب سے یا اعلیٰ عہدیداروں کی جانب سے۔ وہ اپنی ویل چیئر کا رخ اطمینان سے اس جانب کر چکی تھی، ساتھ ہی کیمرے کا رخ بھی ان کی جانب ہوا تھا۔ ان صاحب نے گڑبڑا کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ اب مزید بول رہی تھی، یہ تو ہم سب کے علم میں ہے کہ پنجاب نے 2004 میں دی پنجاب ڈسٹیٹیوٹ نیگلیکٹڈ چلڈرن ایکٹ 2004 کے تحت خیبر پختونخوا نے دی KP کے چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر ایکٹ 2010 کے تحت، اور سندھ حکومت نے 2011 کے تحت دی سندھ چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی ایکٹ 2011 کے تحت چائلڈ ایبیوز اور ریپ سے متعلق قوانین نہ صرف بنائے ہیں بلکہ ان کا اندراج بھی کیا ہے۔ مگر محترم، میرا سوال تو یہاں یہ ہے کہ ان تمام قوانین کے تحت اب تک سزا کتنے مجرموں کو ملی ہے؟ اس کا ایک سوال وہاں موجود ہر شخص کو بغلیں جھانکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اچھے لوگوں، یہ ایک ریسرچ ورک ہے اور آپ جانتے ہیں کہ کسی چیز کے متعلق ریسرچ کرنے میں پھر اس کی تصدیق کرنے میں وقت لگتا ہے۔ یہ ایک دن کا کام نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس قسط میں ریسرچ ہو وہ زیادہ تاخیر کا شکار ہو جاتی ہے۔ امید ہے آپ سمجھیں گے۔ خیر، میں پھر بھی معذرت خواہ ہوں، لیکن میں نے اپنی جانب سے کوشش کی ہے کہ تصدیق شدہ بات آپ تک پہنچا سکوں۔ آپ کی تعریف یا تنقید قابل احترام ہے۔ امید ہے آپ دوستوں کو ویڈیو اچھی لگے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں
اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔